صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم معزز مکرم سامعین، امام الانبیاء فداء ابی و امی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ موبائل اٹھانا کبھی باتیں کرتے ہیں تو بات کریں۔ زندگی دے ہر شعبے دے اندر امام الانبیاء علیہ السلام دی زندگی مبارک ساڑھے پاس بہترین آئیڈیل نمونہ ہے، لیکن اللہ پاک فرماندے نے کہ اپناؤندے ہو نے، عمل ہو کردے نے، سمجھتے ہو نے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جڑے لوگ اللہ دے نال ملاقات دی امید رکھتے نے کہ اسی رب دے نال ملاقات کرنی، اور آخرت دی انہوں نے امید ہے کہ کوئی وقت آئے گا کہ آخرت اللہ پاک دے سامنے سے پیش ہوا گے، جنہیں نیکیاں کرنے کا صلہ ملے گا۔ اور تیسرے نمبر تے وذکر اللہ کثیرا، اللہ پاک دا بہت زیادہ ذکر کرتے، کثرت دے نال اللہ پاک دا ذکر کرتے۔ کتنے ایسے لوگ نے جڑے نبی علیہ السلام نال زبان تو تے محبت دا دعویٰ دی اظہار کرتے، لیکن عملی طور تے نبی علیہ السلام نے طریقے نو سیرت نو نہیں اپناؤندے، عملی طور تے نبی علیہ السلام نو نہیں منتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کس طرح دی سی، کس طرح نبی پاک نے گزاری، اور اسی اپنی زندگی نو دیکھئے کہ اسی کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف فرما دے، اللہ پاک نے کو فرشتے کو بھیجا، اے فرشتہ کائنات ایمان کے سلام کردائے، نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ دے رسول اللہ پاک ایک پیغام منو دیتا ہے کہ تسی بندہ رسول بننا چاہتے جے یا بادشاہ رسول بننا چاہتے جے، تسی بندہ رسول بننا چاہتے جے یا بادشاہ رسول، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبریل
علیہ السلام کا مشورہ کیتا جبریل کہتے نے کہ جیڑا ایتھے چھپ جائے میرا اللہ اونچا اونچا کر دیندے نے جیڑا چھپ جاندا ہے اور جیڑا جلدی دین ساری اختیار کردا ہے اللہ پاک نوں نہیں اونچا کر دیندے نے تسی اللہ پاک نوں کہو کہ میں بادشاہ رسول نہیں بننا چاہتا میں بندہ رسول بننا چاہنا کائنات امام دی حدیث ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ فرمایا جڑا اللہ واس چھپ جائے میرا اللہ اونچا کر دیتا ہے وہ جڑا میاں نیواں ہو جائے جدو کائنات امام فتح مکہ دے موقع تے اللہ پاک نے مکہ فتح کروا دیتا میرے محبوب مکے دے اندر داخل ہوئے نے صحابہ کہتے نے نبی پاک اتنا چھپ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تھوڑی مبارک جڑا سواری سی او دے کچاوے دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تھوڑی مبارک لگ رہی ہے نبی پاک اپنے آپ کو نیواں کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے آج سانو مکہ جیسے مکہ عطا کیتا ہے نبی پاک دی زندگی تو عاجزی تے انکساری دا سبق ملدا ہے نبی پاک دی زندگی دی اندر اتنی عاجزی تے انکساری سی آج دا مسلمان آج میاں تو بھی سوچ اللہ نے تو دولت دی اودا دیندا تے تو اپنے آپ کو بان ہو جانا ہے حدیث کے اندر دا صحیح مسلم کے اندر کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاتی ضعفاء المسلمین نبی پاک جڑے کمزور مسلمان سی انہاں دے نال ملاقات کرن واسطے جایا کرتے سی کمزوراں دے کول نبی پاک کمزور مسلماناں دے نال ملاقات کرن واسطے پھر میرے محبوب اگر پتہ چلتا فلاں آدمی بیمار ہو گیا کمزور غریب آدمی بیمار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے غریباں کی عیادت کر دے غریباں دی بیمار خوشی کر دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یشہد جنازہم غریباں دے جنازیاں دے اندر نبی پاک شامل ہویا کر دے سی اس ساڈے تے بھی سنتا ہویا چاہیے ہے نا کہ نبی پاک سید الناس سید ابن ولد آدم جڑے ساری انسانیت دے سردار لیکن غریب کمزور لوگاں نال پیار محبت کرنے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نبی پاک نے ویکھیا انہاں دے کپڑیاں تے زرد رنگ لگا ہوا ہے ان نشانی اس چیز کی نا شادی کروا لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبدالرحمن زاد کس دا ہے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شادی کروا لیے شادی نبی پاک صحابی کی جشن مشرہ صحابہ چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نماز پڑھنے والے لیکن نبی پاک کو پتا کوئی نبی پاک نے دسیا کوئی نہیں میرے نبی نے پورا بھی محسوس نہیں کیتا سارے دے دماغ خراب ہو جاتے نا اصل تک ڈمانڈا کرتے نا دماغ کہنا میرے ماں باپ نے بلایا میں شادی میں شامل نہیں ہوا گا بیٹا کہنا میرے ساس سہرے نوں بلاؤ میرے سسرال والیاں نوں بلاؤ اے میرے نبی دا صحابی میرے نبی دے جان قربان کرنے والے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا محسوس نہیں کیتا نبی پاک نے صرف ایک بات پوچھی ہے کہ انہیں وضاحت کر دیتے فرمایا عبدالرحمن کیا ولیمہ کیتے کہنے لگے یا رسول اللہ ولیمہ نہیں کیتا فرمایا ولیمہ کر اگر ایک بکری کیوں نہ ہو ولیمہ ضرور کر
نبی پاک نے اتنے عاجز نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر اتنی عاجزی کہ نبی علیہ السلام برا محسوس نہیں کیتا. اللہ پاک سالوں کی عاجزی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک تو شجاعت دا سبق حاصل ہوتا، دلیری دا سبق ملتا ہے. نبی پاک بڑے طاقتور یزید بن رکانہ عرب کا بڑا پہلوان ہے، بڑا مضبوط پہلوان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دا یار بیلی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات ہوئی. نبی پاک نے فرمایا ہاں بھی مجھے رکانہ سنا کی کرنا ہے. کہتا ہے کہ میں پہلوانیاں کرنا. آپ ایک میں 300 بکریاں کشتی کی دیئے دے جت کی آیا. آپ محمد میرے نال کشتی کر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک نے فرمایا میں اللہ دا نبی اللہ دا رسول لوگاں جہنم تو بچا کے تے جنت والے جانا. اور ابن رکانہ یزید بن رکانہ مسلمان ہو جا کلمہ پڑھ لا اسلام قبول کر لا. میرے نبی دا گڈیا یار بچپن دا یار کہتا ہے کہ آپ محمد میرے نال کشتیاں کر صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکانہ ابن رکانہ میں کشتیاں کرن واسطے دل نہیں آیا، میں تے کبڈیاں کھیلن واسطے دل نہیں آیا. کہتا نہیں آ میرے نال کشتی کر لا. جت گیا تے میں 100 بکریاں دے دیواں گا. ایک وہ آدمی ہے جن کی آج تک کسے کن نہیں رہے سی. نبی پاک نے فرمایا جا پھر آجا چال لا. کہتا محمد لگوٹا کس لا. میرے آقا محمد نے کتنی کشتی ہوئے گی. میرے محبوب نے ہاتھ لایا جا اٹھ گیا. کی بڑا دوسرا پوچھا کہنے لگا بس پتہ نہیں چلیا. آپ دوبارہ میرے نال کشتی کر اور میں 100 بکریاں دیواں گا. ایک باری کاڑے لاگی 100 بکریاں کاڑیاں تے پھر میں اور میرے نال کشتی کرو پھر 100 دیواں گا. 300 بکریاں آنا جت کے آیا سی. نبی پاک نے پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک لایا. میرے نبی بڑے طاقتور. نبی پاک نے ان کو چھاڑ دی کٹ لا دی تھی. پھر کہتا ہے کہ محمد تیسری مرتبہ میرے نال کشتی کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجا. پھر تیسری مرتبہ میرے نبی نے انہوں ہاتھ لایا وہ چھاڑ دیتا کٹ لگی. کہتا شہادو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی پاک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. پھر نبی پاک فرماتے ہیں ابن یزید بن رکانہ یزید بن رکانہ بکریاں بھی تو رکھ لا. ایک بکریاں میں نہیں رہ گیا بکریاں تیری نے. نبی پاک بڑے پاک روب ایک نا اجنبی آدمی مسافر سی. اس نے ابو جہل کو فروخت کیتا. ابو جہل نے کیا میں کل دے دوں گا پرسوں دے دوں گا بس لکائی جا رہے ہیں. تے اجنبی مسافر آدمی قریشیاں نو کہندا قریشیو ابو الحکم ابو جہل کی کڑی سے ابو الحکم ابو الحکم نے میرے پیسے دینے نے دیندا نہیں. اے بڑے بدبخت شریر سی. کہنے لگے محمد نو کہہ صلی اللہ علیہ وسلم پتا سی نبی پاک سب تو بڑا دشمن ابو جہل ہے. تے میرے محبوب کو آ گیا اے اجنبی آدمی مسافر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ میرے نال اے نہیں کیا کہ میرا سب تو بڑا دشمن ہے. تو سانو جو کہے کہ سڑے کڑی علم کا کھڑے کر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک مہینہ مسجد نبوی دے اندر فرمایا میری مسجد نبوی ایک مہینہ اعتکاف بیٹھن نالوں زیادہ مینوں پسند تے محبوب ہے.
میں لوگاں دے کم واس جاواں، لوگاں دیاں ضرورتاں واس جاواں۔ مثلا اگر کوئی آدمی نجائز پکڑی گیا اودے نال جانا، میرے محبوب دی حدیث تو ثابت ہوتا ہے کہ مہینہ مسجد نبوی دے اندر اعتکاف بیٹھنا زیادہ ثواب ہے۔ اگر کوئی بیچارہ بیمار ہے اودی رہنمائی کر دینا، اگر کسی نے قرض لینا تو دا قرض دلوا دینا، اتنا بڑا ثواب ہے۔ کائنات امام نے فرمایا کہ مسجد نبوی دے اندر اعتکاف بیٹھنا سلسلہ تو صحیح دی روایت ہے، فرمایا زیادہ پسند ہے، زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا پھر محبوب نے دروازہ پونجا کھڑکا دیتا، بولا ختم دا ادا کون؟ نبی پاک کہتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باہر نکلنا، باہر نکلیا ہے، فرمایا تو ادا قرض دینا ہے؟ میں نے اٹھ لیا سی، کہنا ہاں اٹھ لیا، فرمایا پیسے دے۔ نبی پاک نے بڑے غصے نال کیا، نبی پاک نے روب نال کیا جلدی تو یہ جڑے قریش بیٹھے ہوئے سی نا، یہ سارے شریرہ کا ٹولا ایک بندے نو بھیجے نے کیا شکر ویکھ کے تو جا کے ویکھ لیا کہ ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہندا ہے، یہ بھی آگے پیچھے تماشا ویکھن واسطے۔ ابو جہل گھر کے اندر گیا، پیسے لے کے آ گیا۔ ایک مسافر آدمی قریشیاں کھڑایا کہندا کہ میرا قرضہ وصول ہو گیا ہے، چلا گیا۔ انہوں پوچھا بھی ابو جہل نے محمد نال کی کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نال؟ کہندا کہ ابو جہل نے فوراً قرضہ دے دیتا، فوراً پیسے دے دیتے نہیں۔ ابو جہل بھی کہنا بڑا تو وکیل ہے، بڑا ٹھیک ہے، تماشا دیکھنا چاہتے سی۔ اس گیا میں قرضہ کی جدو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دیتی نا، اتنی روح والی آواز سی کہ میرے دل تے روح پیدا ہو گیا، اور جب میں دروازہ کھولیا نا ایک اونٹ نظر آ رہا سی، اس منہ کھولیا رہا سی، مجھے محسوس ہو رہا سی کہ میں نکال کے در کھا جائے۔ نبی پاک کو اللہ پاک نے روح عطا کیتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو یہ ملتا کہ نبی پاک اپنے دل صاف رکھ دے سی، لوگوں معاف کرنے والے۔ آج دا مسلمان میرے محبوب نے فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ یہ حدیث نبی پر تین قسم اٹھا کے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع عبد لله الا رفعه الله۔ فرمایا اللہ دی قسم جڑا صدقہ کرتا ہے مال تھوڑا نہیں ہوتا، اللہ برکتہ ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا، جڑا لوکاں نوں معاف کرتا اللہ دی عزت زیادہ کرتا، معاف کرنے والا اللہ عزت زیادہ کر دیندے نے۔ وہ میرے نبی قسم اٹھان تو بغیر بھی بات کریں، اللہ کی قسم ہوئے مسلمان تو پیغمبر کی باتیں شک بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ جڑا معاف کرتا ہے ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ دی عزت زیادہ کر دیتے ہیں۔ تے جڑا رب واسطے جھک جاندا ہے اللہ پاک اونچا کر دیتا، اللہ اونچا کر دیندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر دے اندر نے نجد تو واپس آ رہے نے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور نبی پاک دوپہر کا ٹائم ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ قیلولہ کر لو، آرام کر لو۔ ایک قیلولہ کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ فرمایا قیلوا ولا تقیلوا الشیاطین، وہ میرے امت کے لوگوں، فرمایا قیلولہ کیتا کوئی شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ دوپہر ٹائم آرام کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ جڑے ملازمت کر رہی یا مصروف ترین لوگ رہے نا، کم از کم کھانا کھان تو بعد 5 منٹ کیوں نہ لے، اکھا بند کر کے لیٹ جاؤ تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے۔ قیلوا ولا تقیلوا الشیاطین،
کلولہ کیتا کرو، شیطان کلولہ نہیں کرتا، دوپہر کے وہ آرام نہیں کرتا، لہذا پیغمبر کی سنت عمل کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ درخت کا نیچے چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کرنے واسطے ٹھہر گئے، اپنی تلوار نبی پاک نے درخت کی ٹہنی دے نال لٹکا دی، نبی پاک سو گئے نے، ایک عربی بدو دیہاتی آدمی آیا، اس ویکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلے ستے پے، میرے محبوب دی تلوار پکڑ لیا، تلوار پکڑ کے تے نبی پاک بھی اٹھ گئے نے، ایک کہنے لگا میں یمنعک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس میرے کو تینوں کون بچائے گا؟ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ، پھر کہتا میں یمنعک منی، دس تینوں میرے کو کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ، پھر کہتا تے میرے محبوب نے فرمایا میرا اللہ بچائے گا۔ تلوار ڈگ پئی دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑی، فرمایا ہن تو دس میرے کو تینوں کون بچائے گا؟ ہن تو دس تینوں کون بچائے گا؟ کہتا تو بڑا اچھا آدمی رحم کرنے والا ہے، ایک بار فرما کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں، کہتا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوں، پر ایک میں وعدہ کرنا واڑے مخالف کسی ایک گروہ میں شامل ہو کے لڑائی پڑھنا نہیں کرا گا، نہ واڑے نال مل کے لڑائی کرا گا، نہ واڑے مخالف گروہ میں شامل ہو کے لڑائی کرا گا۔ نبی پاک نے معاف کر دیتا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو سمجھ سبق حاصل ہوتا ہے کہ لوگوں کو معاف کر دینا یہ نبی پاک کی صفت سی، اور نبی پاک کی زندگی حیامہ والی زندگی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاسباکا ولا لعانا ولا فاحشا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گاڑ نہیں دیتی، نبی پاک نے کسی کو گاڑ نہیں دیتی، امتیاں صفتاں ساڈے اندر بھی ہونیاں چاہیدیاں نے، نبی پاک دیاں صفتاں، نبی پاک نے زندگی اندر کدی کسی کو گاڑ نہیں دیتی۔ اسی اپنا مواقع اپنے لوگ چاہتی ہے اسی گاڑی کی ولا لعانا، تے نبی پاک نے کدی لعن تانوی کدی نہیں کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کدی لعن تان کدی نہیں کی تھی۔ جیسے کارنے اندر ملازمان لڑ، بیوی بچہ دے لڑتا، اے لعنت اتنا بڑا جرم ہے، گناہ ہے، نبی پاک نے فرمایا جہاں کسی مومن تے لعنت بھیجتا ہے نا ایک چیز اس کو قتل کر دیتا ہے، اتنا بڑا گناہ۔ سن نبی دور نے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال خواتین بھی موجود نے، ایک عورت کہتی اپنی اٹھنی نو تیرے تے لعنت ہوئے، اور زمیندار اپنی مجھا گاواں تے لعنت پاؤن والے، اپنی بیویاں نو لعنت کرن والے ہو۔ آسمان سن نبی داؤد دی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا، اور اپنی اٹھنی نو کہہ رہی ہے تیرے تے لعنت ہوئے، تیرے تے لعنت ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میرے صحابہ اے عورت کتے تے لعنت پا رہی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بی بی نے اپنے اٹھنی تے لعنت پا رہی ہے۔
فرمایا بیویوں کو اپنا سامان اتار دے، آپ بھی اتر جائے، آپ بھی اتر جائے، اپنا سامان بھی اتار دے، چھڑ دے اپنی لعنتی بڑھ گئی سواری دے قابل دے دودھ دے قابل نہیں رہی، دودھ دے سواری جو قابل نہیں رہی، چھڑ دے۔ اس لیے اپنا زبانہ کنٹرول کریں، سوچئے وَلَا فَاحِشَةً تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرے خوش کلام گندی بات ہوتا کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہتے تے اسی بھی انشاءاللہ اتنا نہیں ہے جادو کرنی، نبی پاک نے کسے کو گاڑ نہیں دیتی تے اسی بھی گاڑ نہیں دینی، نبی پاک نے کسے تے لعنت نہیں بھیجی تے انشاءاللہ اسی بھی لعنت نہیں بھیجنی، نبی پاک نے خوش بات نہیں کی اسی بھی خوش بات نہیں کرنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں نال شفقت کرنے والے، بچیاں نال پیار کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں سبق کا حاصل ہوتا ہے کہ چھوٹیاں نال شفقت کرنی ہے، محبت پیار نہ پیش ہونا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی کس طرح جیسی اللہ اکبر، نبی پاک جو گھر جایا کرتے سی نا کہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی پاک یہ حدیث ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، فرمایا تینوں دا ضامن اللہ ہے، اللہ ضمانت دیندا، اللہ میرا گارنٹی دیندا ہے، تینوں لوگاں دی گارنٹی رب دے رہا ہے، کس چیز کی گارنٹی؟ ان عاشا رزق وکفیا وَإِمَّا تَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ، اے زندہ رہن کی اللہ رزق دے گا، گارنٹی کون دے رہا؟ رب دے رہا ہے، وَکفیا اللہ پاک انہاں دے دکھ مصیبت پریشانیاں دور کر دیں گے، وَإِمَّا تَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ، اے فوت ہون کے دل اللہ پاک جنت عطا کر دیں گے، وہ کیڑے لوگ نے؟ فرمایا گھر دے اندر داخل ہوتا ہے، گھر والے انہوں السلام علیکم کہنا، گھر والے اللہ تم سلامت رکھے، میرے والوں یہ سلامت دے، دلوں سلامت رکھے، میرے والوں یہ سلامت دے، میرے والوں یہ تسی آمانیت دے، میں اے نہیں باہر مگرہ مسکرام سرکار کار دلنا باتا، ایک دلو گھر آ جائے تو منہ تے باہر آ جائیں، رویہ تبدیل ہو جائے، آئیے اس طرح نہیں، سلام نبی پاک نے فرمایا کھڑا کرنا کرنا سلام کرتا ہے، اللہ پاک دے وجود وچ برکتاں ڈال دیندے نے، فرمایا اللہ پاک دے گھر دے اندر برکتاں ڈال دیندے نے، اور فرمایا وَإِمَّا تَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ، فوت ہوئے گا اللہ دی جنت دا وارث بننا، کتنا سوکھا آسان عمل ہے، گھر جاؤ گھر دے اندر سلام کرو، نبی پاک نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے انس بیٹا سلام کرے اگر ایدا فائدہ ہوئے گا، اللہ تیری زندگی اتنی برکتہ ڈال دے گا، فرمایا اللہ تیرے بیوی بچے تیرے گھر کے اندر بھی برکتہ ڈال دے گا، اور برکتیں ہی برکتہ ہو جان گیاں، پھر اللہ پاک گارنٹی دے رہے ہیں، سامنے اللہ پاک کے سلام دے کہ ان عاش رزق وکفیا، جڑا کر جا کے سلام کہتا ہے تو بیوی نے سلام ہاتھ ملا لو، نبی پاک نے فرمایا جڑا مسلمان آپس میں ہاتھ ملاوندا ہے، ہاتھ نال ہاتھ السلام علیکم ہاتھ نال ہاتھ ملدا ہے،
فرمایا علی واپس نہیں ہوگا، اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین فرماندیاں نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات نو میرے محبوب ہوندے ایسا آواز نال نبی پاک بھولی جا کے دے السلام علیکم۔ آج میرے نبی دا کتاب میری نبی دی زندگی تو سبق حاصل ہو رہا کہ نبی پاک رات نو دے ساڑھے صورت حال کی موبائل اچھی چلا اچھی چی بول رہے نبی پاک سلام کہندے ایسا آواز اگر گھر دے اندر کو اٹھیا ہوندا تے سلام دا جواب دے دیتا تے ستا پیا ہوندا او پریشان نہیں ہویا کردا سی، ستے اٹھ نہیں پیندے سی۔ اے نبی پاک دعائیا کلمات اگر سمجھو نبی پاک دعائیا کلمات دین لگیا نہیں اس چیز کا خیال کرنے سے کہ میری امت کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ دعائیا کلمات سلام دعائیا کلمات کی نا نبی پاک یہ دعائیا کلمات دین لگیا نہیں اس چیز کو سوچتے سی کہ میری امتی کو کسی نقصان تکلیف نہ پہنچے۔ بھائی امتیا اس پیغمبر کا امتی ہو کے اپنی کو افسوتے حال دے زبان جو بقدہ کرنا ہے لوگوں کو تکلیفہ دینا عزیزہ دینا وہ پیغمبر اسی کلمہ پڑھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کہا نبی پاک نے کدی کھانے دے در عیب نہیں کڑیا اور کھانے دے در نبی پاک نے کدی عیب نہیں کڑیا، لیکن اسی کھانے اندر بھی عیب کرتے ہیں اور لوگاں اندر بھی عیب کرتے ہیں۔ نبی پاک کو ساتھ اللہ نبی پاک کھا لیا کرتے ہیں نہیں پسند سی اگر کہ نبی پاک پر چھوڑ دیتے بات نہیں کرتے سی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رانی کہتی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آٹا کن کے بعد سو جا کرتے تے بکری گھر نہیں ہونا اس نے آٹا کھا جانا تے نبی پاک نے کدی ڈانٹیا نہیں سی، نبی پاک نے کدی ڈانٹیا نہیں سی۔ بڑا ٹائم ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کی زندگی ساڑھے واسطے بہترین ہے ہونا حدیث اندر آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی ادھر نبی پاک نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے میرے کو 40,000 درہم نبی پاک نے میرے کو قرض لیا۔ نبی پاک دی قرض دی زندگی بھی سن لو نمونہ ساڑھے واسطہ کیا لے اسی تے قرض لے کے واپس دیندی کوئی نہیں۔ دیکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سیدنا عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے 40,000 درہم نبی پاک نے میرے کو قرض لے آئے، پھر نبی پاک نے واپس کیتا تے نبی پاک کی کہہ رہے نبی پاک کہہ کی رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارک اللہ لک فی اہلک و مالک بارک اللہ فی اہلک و مالک انما جزاء السلف والقضاء والوفو انما جزاء السلف والحمد والعطاء۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تھوڑے گھر اندر برکتاں نازل کرے، اللہ پاک تھوڑے مال اندر برکتاں داخل کرے۔ ایسے جو گاڑی مدد ہو جانے ہیں نا نبی پاک دعاواں دینے نال قرض واپس کرنا نبی پاک بارک اللہ لک فی اہلک و مالک اللہ تھوڑے بیوی بچیاں دے اندر مال اندر برکتاں عطا کرے۔ نبی پاک انما جزاء السلف قرض جب واپس کریے نا وہ بدل آئے کہ الحمد وہ دی تعریف کیتی جائے، جنہوں قرض لایا وہ تعریف کیتی جائے، جنہوں قرض لیا گیا وہ دی تعریف کیتی جائے۔ الحمد والعطاء تے نال قرض واپس لوٹا دیتا جائے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تو سانو سبق حاصل ہوندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ہر شعبے دے اندر ساڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔
اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توفیق عطا فرمان نبی پاک تو قد کے کوئی سخی پیدا نہیں ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دین پہلی وہی نازل ہوئی نا نبی پاک پریشانی دے حالت میں واپس لوٹے نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تسلیاں دے یعنی کلا واللہ لا یخزیک اللہ وعدہ اللہ دی قسم کلا اللہ دی قسم ابشر دی خوشخبریاں نے لا یخزیک اللہ وعدہ اللہ پاک کو کبھی نہیں ہونے دیں گے کیوں انکا لتصل الرحیم انکا لتصل الرحیم انکا لتصل الرحیم تسی رشتے داران اچھا سلوک کر دے جے اگلی کلمہ تحمیل الکلہ و تقسیب المعدوم اللہ کاش کہ اللہ سامنے بھی توفیق دے جنہ دا کوئی سہارا نہیں تسی بے سہارے دے سہارا بڑھتا جڑے بے سہارے انہاں دا سہارا تسی بڑھتے دے انہاں دا کوئی کماؤن والا کوئی یتیم نے بیوہ انہاں تسی کما کے دے بزرگ کمزور نے انہاں واسطے تسی کماؤ دے تسی انہاں واسطے کماؤ دے اور بھائی اللہ دی قسم یہ بھی سوچ اگر پیدا ہو جائے نا کہ میں اپنے محلے دے یتیماں نوں پڑھنا بیوہ اتنے گھر بیوہ اور میں حاصل پہنچانا والی خدمت کرنی ہے مدد کرنی اللہ پاک تیرے رزق میں برکتاں ڈال دے کیا نبی پاک کی زندگی ساڈے واسطے آئیڈیل نہیں تحمیل الکلہ و تقسیب المعدوم نبی پاک جڑا کماؤن والا کوئی بے سہارا دا سہارا بنیا کرتے سی نبی پاک کو جنہاں کو کماؤن والا اس نبی پاک کو کما کے دیا کرتے اسی کہتے مسلمان اللہ پاک نبی پاک دی زندگی نو سنا پڑھاؤ کی توفیق عطا فرمائے لیکن اللہ پاک نے پڑھاؤ دے ہوئی نے کہ جڑے اللہ تے اور آخرت تے یقین رکھدے نے اور اللہ پاک دا ذکر کردے نے واہ کی دعوانا